قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کا تلازم، قرآن اور اہل بیت یہ لازم و ملزوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، یہ دو ہم وزن ہیں ثقلین، ثقل سے تثنیہ کا صیغہ ہے ثقلین، یہ دو ہم وزن ہیں، یہ دونوں ہم نام ہیں، یہ دونوں ہم جنس ہیں، یہ ہم شجرہ ہیں، ہم نسب ہیں، ہم مذہب ہیں، ہم رنگ ہیں، ہم عقیدہ ہیں اور ہم ملت ہیں۔ اور یہ جو ہے نا، یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو ان کے نام کے ساتھ نی اور نا ملایا جائے تو حسن اور حسین بنتے نا ثقلین۔ کیا ہے؟ ثقلین۔ تو ان کے نام کے ساتھ نی اور بولو اور نون ملایا جائے تو حسن اور حسین، اور حسنین سبتین، دو ہوں تو سبتین حسنین، ثقلین دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، یعنی ہم قیمت ہیں، ہم وزن ہیں، نہ ایک دوسری سے زیادہ ہے، نہ پہلی دوسری سے، نہ دوسری پہلی سے۔ تو دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک قرآن اللہ کا کلام کا جلوہ ہے، دوسرا اہل بیت وہ رسول اللہ کے نور کا جلوہ ہے۔ دونوں کا پیغام ایک ہے، دونوں کا ترنگ ایک ہے، دونوں کی جستجو ایک ہے، دونوں کی شکل ایک ہے، دونوں کی عقل ایک ہے، دونوں کی آرزو، دونوں کا مزاج، دونوں کی معراج، دونوں کی رفتار، دونوں کا معیار ایک ہے، پیغام حکم ایک ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت، جو اہل بیت کہتی ہے وہی قرآن۔ دونوں کا آغاز ایک ہے، دونوں کا انجام کل قیامت کے دن حوض کوثر پر اکٹھے ہوں گے۔ ایک ترازو کے دو پلڑے ہیں، دیکھیں نا، زرگر سونار کے پاس ایک ترازو ہوتا ہے، اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، زنجیر کے ساتھ ایک ڈنڈی سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے درمیان میں ایک کانٹا یا سوئی ہوتی ہے، اس سوئی سے درمیان میں ایک نقطہ کے برابر ایک نشان ہوتا ہے، ایک نشان، اس سوئی سے درمیان میں ایک نقطہ کے برابر ایک کیا ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے۔ سونار ایک پلڑے میں وزن ڈالتا ہے، رتی ماشا تولے، اور دوسرے میں وہ سونا چاندی وہ ڈالتا ہے۔ زرگر سوئی کو دیکھتا ہے کہ وہ ادھر ادھر نہ ہو، عین درمیان میں ہو، اسے کہتے ہیں ثقلین۔ کیا کہتے ہیں؟ ثقلین۔ تو یعنی یہ دیکھیں کہ یہ ایک پلڑے میں وہ ماشے تولے اور ایک میں سونا اور چاندی جواہر ڈالے جا رہے ہیں، تو اس کو جب یہ سوئی برابر آتی ہے تو یہ ایک ترکڑی کے دو پلے ہیں، تو یہ ثقلین ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ثقل کا نام قرآن ہے اور دوسری ثقل کا نام میری اہل بیت ہے۔ دونوں الثقلین۔ قرآن کتنا سچا ہے وہ اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کتنے سچے ہیں قرآن کو دیکھو۔ قرآن کتنا وزنی ہے اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کتنے وزنی ہیں قرآن کو دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے مقتل میں سر تن سے جدا ہو کر جو حضرت امام حسین نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، سنان نوک پر، نیزے کی نوک پر، یہی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا مظہر ہے۔ یہ کرامت حسین، یہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ جو انہوں نے تلاوت کی ہے۔ قرآن کتنا عظیم ہے، دیکھنا ہو تو اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کتنے عظیم ہیں قرآن کو دیکھو۔ تو ایک دوسرے کی عظمت جاننے کے لیے ایک خاموش ہے، دوسرا چلتا ہوا ہے۔ تو قرآن کتنا حق ہے اہل بیت کو دیکھو، اہل بیت کتنے حق ہیں کہ قرآن کو دیکھو۔ لہٰذا قرآن کتنا بلند ہے اہل بیت کو دیکھو۔ اہل بیت نے اپنے سر نیزوں پر سوار کر کے قرآن کو پڑھ کے دکھایا۔ اہل بیت کتنے بلند ہیں، عظمت دیکھنی ہو تو قرآن۔ تو لہٰذا نماز میں انہی کا نام، انہی پر درود ہے۔ قرآن اللہ کو کتنا پیارا ہے، قرآن اللہ کو کتنا پیارا ہے، اہل بیت کو دیکھو۔ اہل بیت اللہ کو کتنے پیارے ہیں، قرآن کو دیکھو۔ جتنا پیارا قرآن ہے، جتنا پیارا اہل بیت ہے، جتنے اہل بیت بلند ہیں اتنا قرآن، اور جتنا قرآن اللہ کو پسند ہے اتنا ہی اہل بیت۔ تو لہٰذا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنا قریب ہے جتنے اہل بیت۔
اور اہل بیت رسول اللہ کے کتنے قریب؟ جتنا قرآن۔ قرآن کس طرح سے اترا ہے؟ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو اہل بیت عطا کیے۔ اہل بیت کس طرح؟ اہل بیت رسول اللہ کو اترے ہوئے ملے ہیں، جس طرح قرآن اللہ نے رسول اللہ کو دیا، اس طرح اہل بیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص یہ افراد، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ازل سے۔ تو لہٰذا جس طرح قرآن پر کوئی چیز نہیں رکھی جا سکتی، اسی طرح اہل بیت کے اوپر بھی کسی اور کو نہیں رکھا جا سکتا، یہ خاص ان کی کیفیت مقام ہے۔ لہٰذا اہل بیت یہ خلافت کی ترتیب اپنی ہے، اس ترتیب میں یا ہمارے ائمہ فقہا نے جو ترتیب خلافت کے باب میں جو بات کہی ہے وہ اپنی جگہ پہ حق ہے، درست ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ لہٰذا قرآن جتنی مقدس کتاب ہے، جتنی بندوں میں اہل بیت مقدس، اہل بیت کتنی مقدس ہے جتنی قرآن مقدس کتاب ہے۔ قرآن میں کیا ہے اگر غور کریں تو اس میں حرف زمان بھی ہے، حرف مکان بھی ہے، لفظ عام بھی ہے، لفظ خاص بھی ہے، اس میں واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، ماضی بھی ہے، مضارع بھی ہے، مستقبل بھی ہے، تعویل بھی ہے، تنزیل بھی ہے، متشابہ بھی ہے، مقطع بھی ہے، خطاب بھی ہے، اور ذکر انبیاء بھی ہے، تذکرہ غزوات بھی ہے، حقائق دین بھی ہیں، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، سفر کا سارا تذکرہ قرآن میں، اصحاب کا تذکرہ قرآن میں، ناریوں کا تذکرہ قرآن میں، نوریوں کا ذکر قرآن میں، فرشیوں کا ذکر قرآن میں، عرشیوں کا ذکر قرآن میں، سورج، چاند، ستارے، جنات سب کا ذکر، جذبات و محسوسات کا سوز، تصور و تخیلات کے شعلے وہ بھی سارے، شعور و ادراک کا بانک پن، وجدان و آگہی کا نطق قرآن، موج شجی کا خرام، کلیوں کا روپ، شگوفوں کا بہروپ، ستاروں کا جمال، بوکھوں کا گداز، آبشاروں کا ترنم۔ قرآن، آپ قرآن پڑھیں تو بیماروں کے لیے شفا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یاسین والقرآن الحکیم، یہ سباؤں کا لمس ہے، مشاہدات و بصائر کا علاؤ ہے، ذہنی کشف و الہام کا سرور ہے، تیقن افکار کی حلاوتیں، یقینی کیفیات کی حلاوتیں، لذتیں، ایمان افروز حکایتیں، اور اس میں ساری کی ساری چیزیں، اس میں اختصاص بھی ہے، ایجاد بھی ہے، اجتناب بھی ہے، وصل بھی ہے، فصل بھی ہے، خبر بھی ہے، انشاء بھی ہے، جلال بھی ہے، جمال بھی ہے، قصص بھی ہیں، مناقحات بھی ہیں، مشاہدات بھی ہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ اس میں پھول کا ذکر بھی ہے، اس میں خار کا ذکر بھی ہے، غیر کا ذکر بھی ہے، یار کا ذکر بھی ہے، غار کا ذکر بھی ہے یا نہیں؟ غار ثور کا ذکر بھی ہے، صدیق کا ذکر بھی ہے، عمر کا ذکر بھی ہے، عثمان کا ذکر بھی ہے، علی کا ذکر بھی ہے، حسن کا ذکر بھی ہے، حسین کا ذکر بھی ہے۔ اس میں ایک ایک شے کا، جمل اونٹ کا بھی ذکر ہے یا نہیں؟ اس میں بکر اور گائے اور غنم کا بھی ذکر ہے، صبر کا بھی ذکر ہے، دار کا بھی ذکر ہے، نسب کا بھی ذکر ہے، پیار کا بھی تذکرہ ہے، اس میں آگ کو گل و گلزار بنانے کا بھی تذکرہ ہے، اس میں وفدیناہ بذبح عظیم، صبر کا، صابرین کا، نماز اور نمازی کا، زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینے والوں کا، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب یہ قرآن سارا کا سارا یہ مدینے میں چلتا ہے یا کربلا میں ملتا ہے؟ یہ چلتا ہے نا، چلتے ہوئے کربلا کے مقتل میں قرآن اہل بیت اور اہل بیت قرآن کے ساتھ، تو لہذا قرآن شفا ہے، تو اہل بیت رسول کا ذکر وجہ شفا و سکون ہے۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ ایک جگہ پہ حسین تلاوت کرتے ہیں، ایک جگہ پر قرآن حسین کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ ایک اہل دل، اہل عرفان، اہل وجدان کا کٹی ہوئی گردنیں تلاوت قرآن کر رہی ہیں، اہل بیت قرآن پڑھتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہوں تو قرآن ان کی تلاوت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہی وجہ ہے محبت اور مودت میں، یہی ایک فرق، اور مودت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ بھی اہل عرفان نے کہا کہ محبت اور مودت میں ایک خاص فرق ہے، محبت کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، محبت کبھی ہوتی ہے اور کبھی محبت کبھی
کرتی ہے پھر چلی جاتی ہے، لیکن مودت جب آتی ہے کبھی جاتی نہیں ہے۔ جو ہمیشہ نہ رہے اس کو محبت کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ رہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہمیشہ ہمیشہ نہ رہے، آئے اور جائے، محبت ہے، جو آئے اور پھر نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا اس کی علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، اہل وجدان نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو یہ کبھی پانی پر اور کبھی خشکی پر رہتی۔ تو محبت کی تعریف یہ ہے کہ آ جائے پھر بھی گزارا، چلی جائے تو پھر بھی گزارا، لیکن مودت ایسی شے ہے جس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ مودت والوں کا ہر سانس غم حسین ہے کہ ہر وقت ان کا دل، کلیجہ سرد آہیں بھرتا رہتا ہے، آہ آہ کرتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ یہ ماتم زنجیر زنیاں یہ غم حسین نہیں، غم حسین اور چیز ہے جی۔ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، اے زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے۔ تو لہٰذا مودت کرنے کا طریقہ کیا ہے، منہاج کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے؟ تو جب نبی پر درود پڑھیں تو اہل بیت کو بھی درود میں شامل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہر نماز میں انہیں یاد رکھو، تشہد میں یاد رکھو، قرآن پڑھتے ہوئے یاد رکھو، حدیث پڑھتے ہوئے انہیں یاد رکھو، ہر موقع پر انہیں یاد رکھو۔ جب جب خدا یاد آئے ساتھ ساتھ مصطفیٰ یاد آئیں، جب مصطفیٰ یاد آئیں تو ساتھ ساتھ اس کی آل یاد آئے۔ جب دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، وسیلہ محمد اور آل محمد کا مانگو۔ جب جب تمہیں خدا یاد آئے، خدا کے ساتھ مصطفیٰ یاد آئے، مصطفیٰ کے ساتھ اصحاب مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ یاد آئیں۔ قیام ہو خدا کے لیے، سلام ہو مصطفیٰ کے لیے، رکوع ہو خدا کے لیے، خیال ہو مصطفیٰ کے لیے، قعود ہو خدا کے لیے، درود ہو محمد و آل محمد کے لیے، سر جھکے تو خدا کے لیے، دل جھکے تو مصطفیٰ کے لیے۔ تو لہٰذا اہل بیت رسول اور قرآن یہ لازم و ملزوم ہے ان کو۔ لہٰذا جو قرآن پڑھیں اور اہل بیت کا ذکر نہ کریں تو قرآن پڑھنا ناقص، اور جو ذکر حسین کریں اور قرآن کی تلاوت نہ کریں تو یہ ذکر حسین بھی نامکمل ہے، ادھورا اور ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ امت کے مختلف طبقات میں دیکھیں تو ایک طرف سے روافض ہیں، ایک طرف سے خوارج ہیں، لہٰذا درمیان میں کون کھڑے ہیں؟ اہل سنت، چشتی، قادری، نقش بندی، سہروردی، کہ وہ ذکر حسین کرتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ذکر حسین کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ذکر حسین کرتے ہیں، ذکر حسین کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہیں نماز تنہا ہوگی، کہیں اہل بیت تنہا ہوں گے۔ لہٰذا اہل بیت جہاں تنہا ہوں گے نماز نہیں ہوگی، قرآن نہیں ہوگا، اور جہاں قرآن اور نماز تنہا ہوگی وہاں ذکر حسین نہیں ہوگا۔ یہ چشتی بادشاہوں کا پیغام، قادری نقش بندیوں کا یہ پیغام، یہ سہروردیوں اور شاذلیوں اور مقبرے والوں کا پیغام، بزرگوں کا یہی ہے کہ قرآن اہل بیت، اہل بیت قرآن، نماز اہل بیت، اہل بیت اور نماز۔